عموماً انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے سامنے جب کسی عالم دین کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اسے رد کر دیتا ہے، اور رد کرنے کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی یا تو یہ بخاری اور مسلم میں سے دکھاؤ، کیونکہ اجماع امت ہے ان کتابوں کے اوپر، اور ہم صرف ان کے اندر سے صحیح الاسناد احادیث کے طور پر ہی اسے مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو میں نے سوچا آج انہیں یہ بات بتا ہی دوں کہ یہ جو اجماع امت کا ڈھکوسلا نعرہ لگاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویسے تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا لیکن ان میں سے کسی نے بتایا نہیں، تو چلے آج اس کی حقیقت جو ہم تک بطور علم کے اور تحقیق کے پہنچی ہے اسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ اس کے رد میں اوریجنل تحقیق لے آئے اور بتائے بھائی آپ کی تحقیق غلط ہے، اصل تحقیق یہ ہے۔ جب اس امت کے اندر پہلا اجماع ہو گیا پہلی صدی ہجری کے اندر کہ چار فقہا کے طریقے پر حنبلی، حنفی، شافعی اور مالکی طریقے سے امت جو ہے وہ پریکٹس کرے گی اسلام کو، اور اسے اہل سنت کا ٹائٹل دے دیا گیا، اور ایک دوسری جماعت جو ان کے ساتھ چلی اس کا نام اہل تشیع ہے، ان کا پورا نصاب اور کتابیں جدا تھیں۔ اب اہل سنت کے اندر یہ طریقہ چلا کہ جو اسکول آف تھاٹس بن گئے تو اس حساب سے مدرسے ہو گئے، ان مدرسوں کے اندر تعلیم دی جانے لگی۔ اب وہاں پر فقہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور علم الحدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو جب حدیث کی تعلیم دی جاتی تو حدیث کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، حدیثیں بیان ہوتی تھی وہی جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے لی، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبا تابعی سے، اس سے پھر کسی امام نے، اس امام نے پھر کسی اور امام کو دی، اس امام نے پھر کسی اور امام کو دی، اس امام نے پھر کسی اور امام کو دی، اور اس طرح سے یہ طریقہ امت کے اندر رائج ہو گیا۔ اب مدرسوں کے اندر اسی طریقے پر جو فارغ التحصیل علماء ہوتے، جو سند در سند کسی سے علم الحدیث لے کر بیٹھے ہوتے تھے، ان کے جو ہے علم الحدیث کے بیانات ہوتے تھے اور وہی طلباء کو حدیث کا بیان کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ اس امت کے اندر 600 سال تک چلا۔ 600 سال تک کسی بھی مدرسے کے اندر کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، بلکہ معلم رکھے جاتے تھے جو یاد کیے ہوئے تھے حدیثیں، اور وہ حدیثیں اب اگر کوئی حنبلی مدرسہ ہے تو اس کے اندر وہی حدیثیں بیان کی جاتی تھی جو حنبلی اسکول آف تھاٹ کی تھیں۔ ایسے ہی شافعی مدرسے کے اندر وہی احادیث بیان کی جاتی تھیں جو اسکول آف تھاٹس شافعی کے مطابق تھیں۔ حنفی بھی اسی طرح سے کرتے تھے۔ یہ عرصہ جب 600 سال کا ہو گیا تو اب امت کے ائمہ کے سامنے ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ جب اساتذہ اتنے سارے ہو گئے ہیں کہ جو سینہ بسینہ سند در سند چل رہے ہیں، تو ان میں اگر کوئی استاد، مثال کے طور پہ کوئی استاد ایسا آ گیا جس کے اندر تقویٰ کی کمی ہو، جس کے اندر خدا نخواستہ جھوٹ ہو یا کسی قسم کی کوئی برائی ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو وہ اچھے انداز میں آگے بیان نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ اپنی کوئی ملاوٹ کر دے گا جس سے امت کے اندر فتنوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بیٹھ کر پہلی بار یہ فیصلہ کیا گیا کہ امت کے پاس کوئی پرٹیکولر کتاب ہونی چاہیے حدیث کی۔ تو پہلا اجماع ان لوگوں نے بیٹھ کر، یعنی حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی نے جو اہل سنت ہیں، انہوں نے بیٹھ کر پہلا اجماع کیا، اور امت کے اندر کل کتب احادیث جتنی اب تک لکھی گئی تھی، جس امام نے لکھی تھی ان کو سامنے رکھا، اور 6 کتابیں جو صحاح ستہ کہلاتی ہیں ان کو اوکے کیا مدرسوں میں پڑھانے کے لیے، کہ اب ہر مدرسے کے اندر چاہے وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنفی ہو، کسی مدرسے کو اس طرح سے معلم نہیں رکھنا پڑے گا، بلکہ وہ ان کتابوں کے اندر سے ہی درس حدیث دیں گے، اور ان کتابوں کا جو ماہر ہوگا وہی آگے درس حدیث دے گا طلباء کو۔ تو یہ وہ اجماع اہل سنت ہے، مدرسوں کے اندر یہ کتابیں رائج کی گئیں، اور پھر اسی طریقے سے ہی یہ کتابیں مدرسوں کے اندر پڑھائی جانے لگیں، اور یہاں سے علماء تیار ہونا شروع ہوئے۔ اب یہ جو اجماع ہوا ہے، اس اجماع کے اندر جو باقی کتب احادیث ہیں، اگر آپ اہل سنت کی کتب حدیث دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کم و بیش 52 کتب حدیث ہیں، جس میں مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، امام زیلعی کی کتاب ہو گئی، دیلمی ہو گئی، مسند ابی عوانہ ہو گئی، مسند الفردوس ہو گئی، اور اس طرح سے اور کتب حدیث ہیں، مستدرک للحاکم ہو گئی، یہ تمام کتب احادیث ہو گئیں۔ اب یہ تمام کتب احادیث کوئی انکار نہیں ہو گیا ان کا، باقی یہ کتب احادیث کے یعنی ان احادیث سے پڑھ کر، ان کتابوں کو پڑھ کے آنے والا عالم جو ہوگا وہ پھر باقی کتب احادیث کا بھی مطالعہ کرے گا اور امت کے مسائل حل کرے گا، اسے طریقہ آ چکا ہوگا کہ علم الحدیث لینا کیسے ہے اور آگے بیان کیسے کرنا ہے۔ تو یہ اجماع اہل سنت جو ہے وہ اس انداز میں ہوا تھا۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا علماء بیان نہیں کرتے، سر انہیں یہ حکم دیا ہی نہیں گیا ہے، نہ اس بات پہ اوپر اجماع ہوا ہے، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کتب احادیث کے ذریعے تم علم الحدیث حاصل کرو، علم الحدیث کے تمام اصول جاننے کے بعد
جب اب کوئی فتویٰ دینا ہوگا، کوئی بات کرنی ہوگی، تو وہ جمیع کتب حدیث کے اندر سے اس کا مطالعہ کر کے بیان کرے گا۔ یہ تو آپ لوگوں کی بدبختی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اصول بنا لیا کہ نہیں بھائی ہمیں باقی کتب حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں بات آپ ان کتب احادیث سے دکھاؤ۔ سر یہ حکم صرف آپ لوگوں کا اپنا ہے اور آپ لوگوں کا اپنا تیار کردہ اصول ہے، اس کے اوپر آپ زندگی گزار کر سنت سے خارج تو ہو سکتے ہو، اہل سنت نہیں بن سکتے۔